الموت ليس منه الفوت ان اقمتم له اخذكم ان فررتم منه ادرككم. سنو سنو، موت سے آج تک کوئی لڑ نہ سکا. جو لڑا وہ گرا، جو لڑا وہ گرا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا، جو بھاگا وہ پکڑا گیا. ہسپتال پہنچاؤ، مجھے ڈاکٹر کے پاس پہنچاؤ. ارے دیوانے، وہاں بھی موت آئے گی، وہاں بھی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. لوہے کی دیواریں کھڑی کر دو، لوہے کی چھتیں تان دو، اور کراشن کوفوں کے پہرے دار کھڑے کر دو کہ مجھے موت نہیں آئے. موت آئے گی، سب کے سامنے تمہیں اللہ اٹھائے گا. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. تم تو کہتے تھے انگلینڈ جاؤں گا میرے کام بن جائیں گے، میں نے تیرا کام بگاڑ دیا، موت کو تیرے سر پہ مسلط کر دیا. اگر تیرے ہاتھ میں طاقت ہے تو انہیں بچا کے، میں لے جا رہا ہوں، تو بچا کے دکھا. اس ساری لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے یہ پیغام ہے کہ ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری کائنات لا ہے اور اللہ صرف اللہ ہے. جبریل اندر آ گئے. آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے. الموت لیس منہ الفوت.
حضرت علی الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ۔ آ گئے، آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گئے، اندر آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا۔ اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی چھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں۔ تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جاواں کے رواں، جاواں کے رواں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں۔ دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کر دے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کے ساتھ کیا کرے گا، پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا میں نے جانا ہے یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد، واہ رب، میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا۔ الآن قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے ملک الموت، اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا،
ماتحتوں پہ رحم کرنا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بیمار ہے، سارے عالم کو روشن کرنے والا۔ اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی غوث ابدال کتب شہید پیر فقیر سارے سجادہ نشین نمازی بے نمازی حاجی بے حاجی گناہگار نیکوکار سارے عادل ظالم، یہ تو چھوٹا نبی رسول سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ یوشع ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی؟ طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا؟ بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے؟ بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے؟ نبی رسول کہیں گے نفسی نفسی۔ میری بات سن رہا ہے بہت 40-50 ہزار کا مجمع میری بات سن رہا ہے، سنو اس وقت دیکھ لینا ایک ہستی ہوگی جس کی جھولی پھیلی ہوگی، جس کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، اس کا نوحہ اور ہوگا، وہ نفسی نہیں کہہ رہا ہوگا، وہ امتی کہہ رہا ہوگا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ حالانکہ وہ کہتا دفع ہو جاؤ زانیوں شرابیوں ڈاکوؤں چوروں بے نمازیوں، میری امت کو توڑنے والوں میری نظروں سے دور ہو جاؤ، پر وہ کہہ رہا ہے نفسی نفسی نہیں، وہ کہہ رہا ہے امتی امتی، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا، یا اللہ میری امت بچا۔ میرے بھائیوں میرے محبوب سے تو اجازت لی گئی، طارق جمیل سے کوئی نہیں پوچھے گا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ حضرت علی کا فرمان الموت لیس منہ الفوت، موت سے بھاگو گے پکڑے جاؤ گے، لڑو گے پچھاڑے جاؤ گے، لہٰذا کیا کرو؟ الوحا جلدی کرو، کیا جلدی کرو؟ النجات کہ نجات کی جلدی کرو، کیسے نجات پاؤ؟ کہ احی قلبک بالموعظہ، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر، قرآن کے ذریعے سے دلوں کو زندہ کر۔ جو پورا سال قرآن اٹھا کے نہ دیکھے، یہ پولیس والے روز رجسٹر پڑھتے ہیں، سارا سال گزر جاتا ہے، قرآن کی شکل نہیں دیکھتے، اور پولیس تو ویسے سامنے آ گئی۔ ہم سب کا یہی حال ہے کہ پورا سال گزر جاتا ہے، قرآن کا ایک ورقہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، تو دل زندہ کیسے رہے گا؟ حضرت علی کا فرمان احی قلبک بالموعظہ، دلوں کو زندہ کرو قرآن کے ساتھ، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بناؤ حدیث پاک کے ساتھ، وقوہ بالزہد، اسے طاقتور بناؤ دنیا کی نفرت کے ساتھ،
وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اسے لگام چڑھا موت کی یاد کے ساتھ، وَقَرِّرْهُ بِالْفَنَا، اور اس سے اقرار لو کہ طارق جمیل اے دل تم مرے گا، اے دل تم مرے گا، اے دل تم مرے گا، وَحَذِّرْهُ وَصُولَةَ الدَّهْرِ، اور اسے زمانے کے انقلاب کی کہانیاں سناؤ، وَتَقَلُّبَ اللَّيَالِ وَالْأَيَّامِ، اور لوگ کیسے وفائیں پھیر لیتے ہیں، کیسے وفائیں بدل لیتے ہیں، کیسے طوطا چشم بن جاتے ہیں، انہیں ڈرا لوگوں کی بے وفائی سے اور جفا سے، وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، اجڑی قوموں کے قصے سنا، صرف ہی دیارہم، ان کے ٹوٹی حویلیاں، ویران شہر اور برباد کھنڈروں میں جا، موہنجو داڑو میں جا، ہڑپا میں جا، ٹیکسلا میں جا، اور لال قلعہ دلی میں جا، شاہی قلعہ لاہور میں جا، دیکھ دیکھ یہاں کبھی جہانگیر کا جاہ جلال تھا، یہاں نور جہاں کا شیش محل تھا، شیش محل نہیں تھا، موتی محل تھا، شیشے تو انگریزوں نے لگائے، جہانگیر نے تو موتی ہیروں سے محل بنایا تھا نور جہاں کے لیے، جو نور جہاں موتیوں پہ چلتی تھی اور ہیروں کے تلے رہتی تھی، اس کی قبر کو دیکھ کر شاعر رو دیا، شاعر مشرق رو دیا اور کہنے لگا راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے، دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے، کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے، دن میں بھی اندھیرا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے جو موتی محل میں رہتی تھی، جو جڑے ہیروں کا تاج پہنتی تھی، جس پر جہانگیر فدا ہوتا تھا۔ آج اس کی قبر پر صدیوں بعد ایک شاعر آنسو بہا رہا ہے کہ یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، یہاں تو دن میں بھی اندھیرا ہے، ہائے ہائے برمزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نہ پرے پروانہ سوزن نے صدائے بلبلے، کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے۔ ہاں یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، یہی انجام ہے، صرف ہی دیار ہیں، جاؤ برباد شہروں میں جاؤ، پھرو گھومو، ان جھنڈے والی گاڑیوں سے دھوکہ نہ لو، ان سیاستوں سے دھوکہ نہ لو، ان حکومتوں سے دھوکہ نہ کھاؤ، جاؤ اجڑی قبریں دیکھو، ویران قبرستان دیکھو، اکھڑی ہوئی قبریں دیکھو، شکستہ مزار دیکھو، اور جھکی ہوئی دیواریں دیکھو، جہاں کبھی ہٹو بچوں کے شور تھے، جہاں دست بستہ گردنیں جھکائے غلام تھے، جہاں گھوڑوں کی قطاریں تھی، ہاتھیوں کی قطاریں تھیں، آج ان کی قبر پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انک سرتک احدہم، انک سرتک احدہم، ایک دن تو بھی طارق جمیل مر جائے گا، تیری دنیا بھی تجھے دھوکہ دے جائے گی، کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا کہ کوئی خطیب تھا، کوئی ادیب تھا، کوئی مقرر تھا، تو بھلا دیا جائے گا، تیری اولاد تجھے بھلا دے گی، تیری قبر پہ جانا چھوڑ دے گی، 4 دن آنسو بہائے جاتے ہیں، پھر ضیاء اللہ کو بھی یاد نہیں ہوگا کوئی ماں تھی، کوئی باپ تھا۔ یہی دنیا کی ریت ہے، مر جانے والوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے۔ آخر جملہ سن لو، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بے دنیا کا بے آخرتک۔ لہذا اے کلور کوٹ والو، اے عباسی والو، اے فلاں والو، اے فلاں والو، ہند و سندھ والو، آخری جملہ قرآن کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ، کہ دیکھو 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 پولیس والو، تاجرو، زمیندارو، بادشاہو، فقیرو، سنو 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 سنو، لا تبع آخرتک بدنیاک، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا۔ دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مٹانی پڑے تو مٹا دینا، ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا، ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا، پر آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ یہ موت کی تیاری ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، موت سے عبرت لو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو۔ یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے۔ یہ ایمان کی محنت ہے، یہ عبادت کی محنت ہے، یہ علم اور اخلاق کی محنت ہے، یہ اللہ کے دین کو دنیا میں لے کر پھرنے کی محنت ہے۔ سب اس میں جاؤ، وقت لگاؤ گے، زندگیاں پلٹا کھائیں گی، لیکن میرے بھائیوں وقت تو پتہ نہیں تم کب لگاؤ گے۔ ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ، ایک کام تو آج کر کے چلے جاؤ کہ آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو، آج توبہ کر لو۔ کرتے ہو توبہ؟ میرا مطالبہ ناجائز ہے؟ میں نے غلط کہا ہے؟ اللہ سے صلح ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اتنے مدت ہوئی اپنی مانتے ہوئے، اب اللہ اس کے رسول کی ماننے کی نیت کر لو۔ اور میرا رب ایسا کریم ہے، ایسا مہربان ہے، وہ فرماتا ہے میرا بندہ تو اتنے گناہ کر،
کہ زمین اس دھرتی سے اٹھا اور یوں تہ بتہ رکھتا 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 آسمان کی چھت کو پہنچا دے. اتنے گناہ تو سارے انسان مل کر نہیں کر سکتے، پر میرا اللہ کہہ رہا تو اتنے کر کہ یہاں سے اٹھا اور وہ جا کے لگا دے آسمان کی چھت کو. اس کے بعد صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا. ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا. ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو. تو نیت کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری. یہ پیچھے سے آواز نہیں آئی، پھر کہو اللہ تمہاری میری توبہ قبول فرمائے. میں توبہ اس لیے کہلواتا ہوں، 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ اللہ کرے تیسری دفعہ تمہارا دل بولے یا اللہ میری توبہ. میرے بھائیو میں 1 گھنٹے میں پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو. اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا نصب العین بنا لو. اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا، اللہ کو ڈھونڈو مل جائے گا. ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے، ملے گا ان کی غلامی سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، وہ ملے گا. پر ملے گا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں سے. طریقے تبلیغ میں سیکھے جا رہے ہیں. تم سارا مجمع جہاں جہاں سے آئے ہو تبلیغ میں وقت لگاؤ. میں ابھی سندھ میں 40 دن لگا کے آ رہا ہوں. 1 مہینے کا مسلسل سفر تھا. روزانہ اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہوتے تھے. 162 جماعتیں 1 مہینے میں 4 مہینے اور چلی کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں. 321 جماعتیں 3 دن کی اللہ کے راستے میں نکل گئیں. 6 جماعتیں 1 سال کی نکلیں. 7 جماعتیں 7 مہینے کی نکلیں. 18 ہندو مسلمان ہوئے، انہوں نے کلمہ پڑھا. اللہ کے فضل و کرم سے ایک مسلمان کسی کی وجہ سے ہو جاتا ہے. کوئی انسان کہ میری وجہ سے تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا، تمہاری بخشش کا سامان ہو گیا. تو تم بھی اپنے اپنے علاقوں میں وقت لگانے کی نیت لے کر جاؤ. نیت کرتے ہو سارے؟ آخری گزارش کرتا ہوں، آپس میں مسلمان بن کے رہو، فرقے بن کے نہ رہو، فرقے بن کے. ادھر سردی کا موسم ہے، ہمارے ہاں شدید گرمی کا موسم ہے، تمہارے ہاں بہار کا موسم ہے. آپ چاہتے ہو دھوپ نکلے، بادل ہی بادل ہے. ہم پاکستان والے چاہتے ہیں بادل آئیں تو دھوپ ہی دھوپ ہے. تم کہتے ہو یا اللہ برف سے جان بچا، ہم کہتے ہیں یا اللہ گرمی سے جان بچا. لیکن ادھر سردی برف گرا رہا ہے، ادھر آگ برسا رہا ہے، کہیں بارش برسا رہا ہے، کہیں قطرہ نہیں برستا، کہیں ایک دن فارغ نہیں جاتا، کہیں ایک قطرہ نہیں برستا، کہیں دریاؤں کے دریا بہا دیے، کہیں ایک پانی کا پھوٹا چشمہ بھی نہیں نکالا. سعودی عرب جیسا بڑا ملک جو ایک چھوٹے بر اعظم کے برابر ہے، پورے سعودی عرب میں ایک دریا نہیں، اور کئی ملکوں میں سینکڑوں دریا بہا دیے. تو اس ساری کائنات پر اللہ اکیلا حکمران ہے. وَلِلَّهِ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے زمین کی بھی بادشاہی، آسمانوں کی بھی بادشاہی. اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک اکیلا اللہ ہے. الحی، کوئی اس جیسا زندہ نہیں، وہ اکیلا زندہ ہے. سب نے مرنا ہے، وہ زندہ ہے، وہ موت سے پاک ہے. اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان سے بھی فرمایا میرے محبوب عش ما شئت، زندگی جتنی لینا چاہتے ہو لے لو، قیامت تک کی لینا چاہتے ہو لے لو. میری طرف سے تمہارے اوپر پابندی کوئی نہیں، جیسے اور انسانوں کے لیے پابندی ہے کہ وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. تم سب کے لیے ایک دن زندگی کا موت کا مقرر ہے، جس دن وہ آئے گی تمہیں اٹھا کے لے جائے گی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا عش ما شئت، میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہو تمہیں اجازت ہے. 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال، 50 سال، 70 سال، 100 سال، 200 سال، اجازت ہے. لیکن اتنی بات ہے فإنک میت، موت تمہیں بھی آئے گی. موت سے پاک صرف تیرا اللہ ہے، اللہ ہے الحی، اللہ لا الہ الا ہو. ساری کائنات اللہ کے
قبضے میں ہے، ساری کائنات پر اللہ کی حکومت ہے، آسمان اللہ کے، لہو ملک السماوات، زمین اللہ کی، والارض، مشرق اللہ کا، رب المشرق، مغرب اللہ کا، والمغرب، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، زمین اللہ کی، ان الارض للہ، ہوائیں اللہ کی، یرسل الریاح، بادل اللہ کے، یسجی سحابا، بارش اللہ کی، انا سببنا الماء صبا، پرندے اللہ کے، صافات ویحوضن ما یمسکہن الا الرحمن، تو موسم اللہ کے، موسموں کو بدلنا اللہ کا امر، وتصریف الریاح، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان اللہ نے بنائے، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں غور کرو، جو اللہ نے زمین کو بچھا دیا، آسمان کو اٹھا دیا، واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا آنا اور جانا، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور سمندر میں تمہارے چھوٹے چھوٹے جہازوں کا چلتے ہوئے ایک کنارے کراچی سے چل کے نیو یارک تک پہنچ جانا، اتنا بڑا سمندر تمہارے جہازوں کو کچھ نہیں کہتا اور آرام سے راستہ دیتا جاتا ہے، اور تم یہ ہزاروں میل کا سفر اللہ کے سمندروں میں کر لیتے ہو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو اس ساری کائنات پر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کی حکومت ہے، اور اللہ اپنی ذات میں لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحمان نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رحیم نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مالک نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رزق دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی عزت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی ذلیل کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی زندگی دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی موت دینے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سورج کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی چاند کو لانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی تاروں کو چمکانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی رات کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی دن کو لمبا کرنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی گندے پانی سے بنانے والا نہیں مرد کو عورت کو اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی مٹی سے غلے نکالنے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی صدف میں موتی بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی سانپ کے منہ میں زہر بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، لا الہ الا ہو، کوئی کام بنانے والا نہیں اللہ کے سوا، پاؤنڈ سے کام نہیں بنتے، ڈالر سے کام نہیں بنتے، برٹش پاسپورٹ لے لینے سے کام نہیں بنتے، اپنا گھر بن جانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے، کام صرف اللہ بناتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، جس کا اللہ ہوا اس کا سب کچھ ہوا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتک كل شيء وأنا خیر لك من كل شيء۔ اے ٹوٹنگ والو، ہر چیز کی طلب چھوڑ دو اور میری طلب میں نکلو، میری طلب میں، ڈالر کی طلب چھوڑ دو، پاؤنڈ کی طلب چھوڑ دو، اس کی بھاگ دوڑ چھوڑ دو، کماؤ کماؤ، کمائی سے نہیں روکتا ہوں، حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، ڈرگ نہ بیچو، شراب نہ بیچو، جن چیزوں کو حرام کر دیا ہے اس کو ہاتھ نہ لگاؤ کہ یا مرنے سے انکار کر دو یا یہ کام چھوڑ دو۔ اگر مرنے سے انکار نہیں کر سکتے ہو اور مرنا یقینی اور برحق ہے تو ان غلط راہوں کو چھوڑو، ان غلط کاموں کو چھوڑو، ورنہ تم اور میں نمٹ لیں گے کہ ایک دن میں نے رکھا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، جس دن خوفناک ہنگامہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جس دن خوفناک چیخ آئے گی، القارعہ، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑنے والی آواز، ملقارعہ، تمہارے کانوں کے پردوں کو پھاڑنے والی کیسی آواز، وما ادراک ملقارعہ، تمہیں کیا خبر کہ تمہارے کانوں کے پردے کیسے چیر دے گی، پھاڑ دے گی، الحاقہ، وہ ایک حقیقت، ملحاقہ، تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا ہے حقیقت،
وما ادراک ما الحق، اور تم جان بھی نہیں سکتے ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ یہ دنیا دھوکہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور جنت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور جہنم حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور قبر حقیقت ہے، یہ زندگی دھوکہ ہے اور موت حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور حساب کتاب حقیقت ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے اور اب یہ زندگی فانی ہے اور آخرت کی زندگی باقی ہے اور ابدی ہے اور ہمیشہ کی ہے، فنا سے پاک ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میں تمہیں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، میں تمہیں حرام راستوں سے روکتا ہوں، حرام کاموں سے روکتا ہوں، تو میری طلب میں آ، اطلبنی میری طلب میں آ، تجدنی میں وعدہ کرتا ہوں تو مجھے طلب کر میں تمہیں مل جاؤں گا۔ فإن وجدتنی، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا، تو نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ تیرا ہو گیا، ہر شے تیری ہو گئی، سارے میں جو تیرا تو جنت تیری، میں جو تیرا تو خزانے تیرے، اللہ جو تیرا تو ہوائیں تیری۔ حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کر یا ساریۃ الجبل الجبل، میں جو تیرا ہوں عمر، میں جو تیرا ہوں تو ہوا تیری ہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف نے نماز کے بعد پوچھا یہ کیا کہہ رہے تھے یا ساریۃ الجبل الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو اوٹ میں، پہاڑ کو اپنی پشت میں لے لو، پہاڑ کو پشت میں لے لو۔ کہنے لگے 2000 میل دور ساریہ بندر عباس پہ جنگ کر رہے تھے ایرانیوں کے ساتھ، کہا میں نے دیکھا ساریہ کے قدم اکھڑ گئے اور اس کی فوج بھاگ پڑی، تو میرے منہ سے سامنے پہاڑ تھا، تو میرے جی میں آئے کہ اگر یہ پہاڑ پر پہنچ کر پلٹ کے حملہ کریں تو یہ کامیاب ہو جائیں گے، تو میرے جی میں رہ نہ سکا، میں نے آواز لگائی الجبل الجبل۔ 1 مہینے کے بعد خبر آئی حضرت ساریہ کا آدمی پہنچا کہ ہماری فوج شکست کھا گئی تھی، ہم بھاگ رہے تھے، سامنے پہاڑ تھا۔ حضرت عمر کی آواز آئی پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، پہاڑ کو سامنے رکھ کر پیچھے ہٹو، حملہ کرو۔ ہم پیچھے ہٹ کے حملہ کیا، اللہ نے ہمیں کامیاب کیا۔ ہوا تیرا، تمہارے ٹیلی فون تو آج ایجاد ہو رہے ہیں، عمر کے پاس موبائل فون پہلے سے موجود تھا، اس کا موبائل اللہ نے اس کو دیا تھا۔ یا ساریۃ الجبل الجبل، یا ساریۃ الجبل الجبل۔ ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے روم کی قید میں آ گئے، وہ فلسطین اسقلان میں رہتے تھے، وہ روم استنبول کی قید میں تھے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو وہ اسقلان کی دیوار پر کھڑے ہو کر روم کی طرف منہ کر کے کہتے بیٹا فجر کا وقت داخل ہو گیا، اور ان کا بیٹا قید خانے میں باپ کی آواز سنتا تھا اور باپ کی آواز پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتا تھا۔ پھر ظہر کا وقت آتا تو ان کے والد دیوار پر کھڑے ہو کر زور سے آواز لگاتے بیٹا ظہر کا وقت داخل ہو گیا، تو ان کے بیٹے قید میں جیل میں اپنے باپ کی آواز سنتے تھے ظہر کا وقت ہو گیا۔ تم تو موبائل سے آواز پہنچاتے ہو، اور جب تم اللہ کے ہوگے تو ہوائیں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے کلمات کو پہنچائیں گے۔ اطلبنی تجدنی، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں آ میں تمہیں ملوں گا۔ فإن وجدتنی وجدت کل شیء، اگر اللہ تمہیں ملا تو سب کچھ تمہیں ملا، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوا اللہ کی، چاند سورج اللہ کا، اور تارے اللہ کے، اندھیرے اللہ کے، اجالے اللہ کے، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، انسانوں پہ اللہ کا راج، حیوانوں پہ اللہ کا راج، جنات پہ اللہ کی حکومت، فرشتوں پہ اللہ کی حکومت، آسمانوں پہ اللہ کی حکومت، جنت پہ اللہ کی حکومت، جہنم پہ اللہ کا امر، ہواؤں پہ اللہ کا امر، پانیوں پہ اللہ کا امر، سمندروں پہ اللہ کا امر، بادلوں پہ اللہ کا امر، بجلیوں کی گرج اور چمک پر اللہ کا امر، کائنات کے مشرق اور مغرب میں اللہ ہی اللہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، مشرق دیکھو تو اللہ، مغرب دیکھو تو اللہ، شمال دیکھو تو اللہ، جنوب دیکھو تو اللہ، آگے دیکھو تو اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ، دائیں دیکھو تو اللہ، بائیں دیکھو تو اللہ، اوپر دیکھو تو اللہ، سامنے دیکھو تو اللہ، ہواؤں میں دیکھو تو اللہ، فضاؤں میں دیکھو تو اللہ، چوٹیوں پہ دیکھو تو اللہ، بلندیوں پہ دیکھو تو اللہ، پستیوں پہ دیکھو تو اللہ، دریا کی لہروں میں دیکھو تو اللہ، سمندر کی موجوں میں دیکھو تو اللہ، بارش کے قطروں میں دیکھو تو اللہ، سورج کی کرنوں میں دیکھو تو اللہ، چاند کی ٹھنڈک میں دیکھو تو اللہ،
اللہ، تاروں کے نور میں دیکھو تو اللہ، آسمان کی بلندیوں میں دیکھو تو اللہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ وہ ایک اکیلا اللہ ہے، کوئی اس کے سوا معبود ہے، کوئی اس کے سوا خالق ہے، کوئی اس کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا عزت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رزق دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت دینے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا کام بنانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا رکاوٹیں دور کرنے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا صحت لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا بیماری لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا زندگی لانے والا ہے، کوئی اللہ کے سوا موت لانے والا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ یہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ یہ کیسا ہے؟ لہ الاسماء الحسنی، خوبصورت ناموں کا مالک۔ کون سے نام ہیں؟ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع البجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق۔ یہ اللہ ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال۔ اللہ کو چھوڑ کے کدھر تھکے کھاتے پھرتے ہو؟ برٹش پاسپورٹ مل جائے، پاؤنڈ مل جائیں، جاب مل جائے، ڈالر مل جائیں، پیسہ مل جائے، موت کدھر چلی گئی؟ کیا موت کو انگلینڈ آ کر موت ہار گئی؟ موت نے حوصلے ہار دیے؟ یا تو ایمبولینس سڑکوں پہ روزانہ ٹاٹا کر رہی ہے اور موت کا سائرن بجا رہی ہے۔